بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں شب معراج کا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح سے فرماتا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ معراج کا واقعہ شب 27 رجب کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ معراج خالق کی مخلوق سے ملاقات کا نام ہے۔ معراج اب کی معبود سے ملاقات کا نام ہے۔ معراج ختم الانبیاء کی جنت اور جہنم کی سیر کا نام ہے۔ معراج ختم الانبیاء کی ملائکہ سے ملاقات کا نام ہے۔ معراج ختم الانبیاء کی انبیاء سے ملاقات کا نام ہے۔ معراج اللہ کی قدرت کا نام ہے۔ سامعین گرامی قدر، واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے۔ پروردگار عالم نے آپ کو انبیاء کے محراب دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ معراج ایک نہیں کئی ہوئی ہیں، اگرچہ اعلان ایک مرتبہ ہوا جب پروردگار عالم نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کا اعلان کرنا چاہا تو سب سے پہلے آپ کے دروازے پر براق کو حاضر کیا اور پھر زمین پر موجود تمام مقامات مقدسات کو، چاہے وہ بیت اللہ ہو، مسجد کوفہ ہو، مسجد اقصی ہو، مسجد الحرام ہو، ان سب کو گواہ بنایا گیا کہ رسول اللہ آج اللہ سے خاص ملاقات کو جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے کائنات بنی، زمین و آسمان بنے، جن کے لیے جنت و جہنم بنی، جس کو پروردگار عالم نے لوح محفوظ کے تمام تر خزانے دے رکھے ہیں، وہ اللہ ختم الانبیاء کے ذریعے سے اپنی حجت تمام کرنا چاہتا تھا، لہٰذا 7 آسمانوں کو مشاہدے میں لے کر آیا۔ پہلے آسمان پر جب نبی خدا تشریف لے کر گئے، وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے بندے ہیں جو دنیا کی پستی میں مبتلا ہیں اور وہ اس کے انجام کو پا رہے ہیں، یعنی ان پر مختلف نوعیت کے عذاب آ رہے ہیں۔ دوسرے آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ جہنم کے 7 دروازے موجود ہیں اور ہر دروازے کے اوپر جس وجہ سے جہنمی کو وارد جہنم کیا جائے گا اس کی وجہ اور اس کا سبب لکھا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان پر نبی خدا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 6ٹھا آسمان حضرت موسیٰ کا اس لیے قرار پایا کہ وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا حال دل رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں۔ اور پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں،
جنہیں اللہ نے اپنا سب سے زیادہ قریب ترین مقام دے رکھا ہے، اور ہر آسمان پر جتنے بھی انبیاء موجود ہیں ان سب کو خداوند کریم نے خاص عنایات، مقامات، امتیازات، فضائل دے رکھے ہیں، یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ عرش و کرسی کے قریب ہے وہ 7واں آسمان ہے۔ 7ویں آسمان پر جنت کے دروازے بھی ہیں، جن کے اوپر جنتیوں کو داخل ہونے کا سبب اور اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے۔ 7ویں آسمان پر حوض کوثر موجود ہے۔ 7ویں آسمان پر داخلہ سدرۃ المنتہا ہے۔ 7ویں آسمان پر شجر طوبہ ہے، اور شجر طوبہ کی جہاں جہاں پر شاخیں پھیلی ہوئی ہیں وہاں تک جنت کی حدود متعین کر دی گئی ہیں۔ کعبہ قوسین کا آغاز بھی 7ویں آسمان سے ہوتا ہے، لہٰذا 7ویں آسمان کی جو سب سے پیاری اور خوبصورت چیز ہے جس کو آج بطور خاص بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو حوض کوثر ہے، جو نہر کوثر ہے، وہ کہاں سے پھوٹتی ہے اور اس کی کنجی کیا ہے۔ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج جب مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے جنت کے تمام تر چشمے پھوٹتے ہیں، اور جنت میں 4 نہریں ہیں۔ پہلی نہر سرخ رنگ کی ہے، دوسری سفید رنگ کی ہے، تیسری نہر شہد کی مانند ہے، اور چوتھی نہر پانی کی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان 4 نہروں کو دیکھا کہ وہ چاروں نہریں پوری جنت سے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں اور ایک جگہ آ کر چاروں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، میں نے حضرت جبرائیل امین سے سوال کیا، یہ جنت کی نہریں کہاں سے پھوٹتی ہیں؟ ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سبز رنگ کے فرشتے کے پر سوار کیا، اور وہ اڑتا ہوا ایسی جگہ چلا گیا جہاں بہت بڑا گنبد تھا، اور اس گنبد کو سنہری رنگ کا بنایا گیا تھا جس کے بہت سارے ستون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہاں پر اتارا گیا اور میں نے دیکھا کہ اس خوبصورت گنبد میں داخلے کا ایک خوبصورت دروازہ ہے، لیکن اس دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ اس کو کھولنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی چابی ہے، وہ ہے اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، وہ تالا کھل گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، اس دروازے کے کھلتے ہی میرے سامنے 4 ستون ظاہر ہوئے، اور ان 4 ستونوں کے نیچے سے ایک ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا جو جنت کے مختلف مقامات کو سیراب کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چشمے جن ستون سے پھوٹ رہے تھے ان ستون کے اوپر اس کا رمز، اس کا راز لکھا ہوا تھا۔ پہلے ستون پر لکھا تھا بے اسم، دوسرے پہ لکھا تھا اللہ، تیسرے ستون پر لکھا تھا رحمان، چوتھے ستون پر لکھا تھا رحیم، اور جب میں نے اسے ملا کر پڑھا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ ان 4 ناموں کے طفیل پوری جنت سیراب ہو رہی تھی۔ ان 4 ناموں کے طفیل ہر جنتی سیراب ہوگا، ہر جنتی کی پیاس کو خدا بجھائے گا۔ وہ 4 چشمے جو بسم اللہ کی رمز سے نکل رہے ہیں وہ جنت کے ہر گوشے سے ہوتے ہوئے جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اسے حوض کوثر کہتے ہیں، جس کا ساقی قسیم النار والجنہ مولا کائنات کو بنایا ہے، جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس حوض کوثر سے صرف وہی سیراب ہوگا جس سے شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، وہ حوض کوثر تک پہنچے گا۔
اور پروردگار عالم نے اس کا اختیار اپنے نام میں رکھا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیے ہماری منزل معراج ہے، ہمارے لیے عروج ہے، بلندی ہے، پرواز ہے، ارتقا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کو دنیا والوں کے بھروسے سے نکال کر اللہ کی ذات پر توکل کرنے لگیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں میں 7 آسمانوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب حضرت جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اب میں اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تو میرا رفیق سفر ہے، تو مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، حضور، اگر میں سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کے نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں آگے نہیں جا سکتا۔ سامعین گرامی قدر، سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے۔ اس مقام پر جبرائیل امین کی پرواز بھی تھم گئی، لیکن شان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی کہ اس مقام سے بھی آگے ان کی پرواز جاری تھی۔ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے کعبہ کو سین کی منزل عطا کی۔ پھر آواز آئی، ایک قدم اور آگے آئیے، ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ اپنے سر کو اٹھائیے اور عرش کی جانب نظر کیجیے اور کعبہ کو سین سے بھی اوپر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا، میں نے مشاہدہ کیا کہ 14 نام ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، اور ان 14 ناموں میں پہلا نام بھی محمد ہے، وسط میں بھی محمد ہے اور آخر میں بھی محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آخری نام تھا وہ ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح دھمک رہا تھا، تابندہ تھا، روشن تھا، سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ میں نے کہا کہ پروردگار، یہ نام جو سب سے آخری ہے، یہ سب سے زیادہ چمک رہا ہے۔ جواب آیا، یہ میرا قائم ہے جو میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام اور جو میرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ یہ میرے دین کو، میرے مذہب کو، میرے مسلک کو، میرے قول کو، میرے فرمان کو، میرے تمام صحیفان آسمانی کو، جو بندگان خدا، جو پیغمبران خدا ہیں، جو رہبران ہیں، جو بھی آئے ہیں، ان سب کے حلال کو حلال، حرام کو حرام اور ان کے دشمنان سے انتقام لینے والا ہوگا۔ یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں معراج میں مجھے بشارت دی گئی کہ زمین کا خاتمہ عدل الہی سے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس چیز کا آغاز کیا تھا، اس کا اختتام میرے اس ولی پر ہوگا جو زمین پر عدل و انصاف کو عام کر دے گا، جو لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لے کر آئے ہیں، آپ ہر آسمان سے ہوتے ہوئے آپ نے ہر ایک کو امید، بشارت، خوشخبری اور سعادت کا پیغام دیا کہ میں کعبہ کو سین کی منزل سے نماز کا تحفہ لے کر آیا۔